السلام علیکم سامعین کرام، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے کشکول۔ آج اس کتاب کا ہم چھٹا حصہ بیان کریں گے اور اس حصے کی پہلی کہانی کا عنوان ہے کشتی اور ملاح۔ مشہور شیعہ متکلم علی بن میثم بغداد کے رہائشی تھے۔ ان کے زمانے میں مامون کی حکومت تھی۔ اس وقت حسن بن سہل مامون کا اہم ترین وزیر تھا، جو کچھ الحاد کی طرف مائل تھا۔ ایک دن ایک زندیق اس کے پہلو میں بیٹھ کر شیخیاں بگھار رہا تھا اور بہت سے افراد اس کی باتوں کو دلچسپی سے سن رہے تھے۔ وہ بدبخت یہ ثابت کرنے میں مصروف تھا کہ پوری کائنات از خود پیدا ہوئی ہے، اس کا کوئی خالق اور مدبر نہیں ہے۔ ابھی وہ اپنی ان باتوں سے سب کو مشغول کرنے میں، متاثر کرنے میں مصروف ہی تھا کہ اتفاق سے علی بن میثم بھی وزیر کے دربار میں تشریف لائے۔ انہوں نے زندیق کی باتیں سنی تو انہیں سخت صدمہ ہوا۔ انہوں نے وزیر حسن بن سہل کو مخاطب کر کے کہا، جناب، اس کی باتیں بعد میں سن لینا، پہلے میری بات سنیں۔ آج میں نے اپنی زندگی کا عجیب ترین حادثہ دیکھا اور میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ان کی اس آواز پر خاموشی چھا گئی۔ وزیر نے کہا، آپ نے کیا دیکھا؟ علی بن میثم یوں گویا ہوئے، آج مجھے آپ کے یہاں آنا تھا تو میں دریائے دجلہ کے ساحل پر گیا تاکہ کشتی میں بیٹھ کر آپ کے پاس آ سکوں۔ میں نے دیکھا ایک کشتی کسی ملاح کے بغیر چلتی ہوئی دجلہ کے کنارے آ کر لگ گئی۔ لوگ اس میں سوار ہوئے، پھر کشتی مسافروں کو لے کر دریا میں چل پڑی۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں نے مختلف گھاٹوں پر اترنا تھا۔ کشتی ہر ایک گھاٹ پر گئی اور مسافر اپنے اپنے گھاٹ پر اترتے گئے۔ پھر آخر اس نے مجھے آپ کے محل کے سامنے آ کر اتارا۔ اس کے بعد میں آپ کے پاس چلا آیا۔ زندیق نے جب یہ داستان سنی تو اس نے چیخ کر کہا، وزیر صاحب، اس شخص کی باتیں سننا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ یہ تو مجھے احمق انسان معلوم ہوتا ہے، اس میں عقل و فہم کے نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ وزیر نے کہا، آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ یہ احمق ہے؟ زندیق نے کہا، جناب، اس سے بڑھ کر اور کیا حماقت ہو سکتی ہے کہ ایک کشتی ملاح کے بغیر خود بخود چل کر گھاٹ پر آئے اور مسافروں کو اٹھا کر مختلف گھاٹوں پر اتارے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کشتی لکڑی سے بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ جمادات کی ایک شکل ہے، اس میں تو روح ہے اور نہ عقل ہے اور نہ ہی احساس ہے۔ آخر ایک کشتی سے یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ خود بخود سفر کرے اور مسافروں کو ان کی منزل مقصود پر اتارے؟ علی بن میثم نے فرمایا، وزیر صاحب، احمق میں نہیں، یہ خود ہے۔ اگر ایک کشتی ملاح کے بغیر سفر نہیں کر سکتی تو خدا را مجھے بتائیے کہ زمین، سورج، چاند، ستارے بھی تو جمادات ہیں، ان میں بھی روح نہیں ہے۔ وہ لاکھوں سالوں سے کسی مدبر کے بغیر اپنے اپنے مدار میں کیسے گردش کر رہے ہیں، اور وہ اپنے مدار سے کیوں نہیں ہٹتے، اور وہ مسلسل لگی بندی حرکت کیوں کر رہے ہیں، جبکہ کشتی تو ملاح کے بغیر نہیں چل سکتی؟ آخر یہ کائنات کا نظام کسی محرک اور مدبر کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ علی بن میثم کی اس تقریر سے زندیق کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ سخت شرمندہ ہوا اور شرمندگی کی وجہ سے گردن جھکا لی، پھر خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اگلی کہانی کا عنوان ہے مشیت الہیہ۔ آج سے کچھ عرصے قبل نجف میں مرحوم سید محمد کاظم یزدی مرجع تقلید تھے۔ سید صاحب کا نجف اشرف میں ایک مدرسہ تھا۔ گرمیوں کا موسم تھا، اکثر طلبہ مدرسے کی چھت پر سویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آدھی رات کے بعد اچانک شور اٹھا اور مدرسے میں بہت سی آوازیں یک بیک وقت بلند ہوئیں۔ جب آوازیں تھمیں تو پتہ چلا کہ ایک طالب علم جو خراسان کا رہنے والا تھا، وہ سوتے میں چھت سے پھسل کر زمین پر آ گیا۔
ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ مدرسے کی 2 منزلیں تھیں، لیکن قدرت کا کرشمہ یہ ہوا کہ وہ جب طالب علم دوسری منزل کی چھت سے زمین پر گرا تو بہت سے طالب علم دوڑ کر اس کے پاس آئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اسے کوئی گزن تک نہیں پہنچی تھی، اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ بددستور نیند میں تھا۔ طالب علموں نے اسے آہستہ آہستہ بیدار کیا وہ خوف زدہ نہ ہو جائے، اور اسے اس وقت کسی نے یہ نہ بتایا کہ وہ دوسری منزل کی چھت سے گرا تھا، ورنہ ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا تھا۔ اس کے دوستوں نے اسے پانی پلایا، اس نے آرام سے پانی پیا اور اسے احساس تک نہ ہوا کہ اس پر اتنا بڑا حادثہ گزر چکا ہے۔ صبح ہوئی تو طلبہ نے سید محمد کاظم یزدی کو اس خراسانی طالب علم کا واقعہ سنایا۔ سید صاحب اس کے محفوظ رہنے پر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے حکم دیا کہ ایک بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت مساکین میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد وہی طالب علم مدرسے کے ہاسٹل میں چارپائی پر سویا ہوا تھا۔ اس نے کروٹ بدلی تو چارپائی سے فرش پر گرا اور گرتے ہی مر گیا، جبکہ چارپائی فرش سے 2-3 بالش کی بلندی پر تھی۔ لوگ آئے تو مر چکا تھا اور اس میں رمق جان تک باقی نہ تھی۔ اسے وہیں نجف اشرف میں دفن کیا گیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نظام تکوین کا دار و مدار اللہ کے ارادے اور مشیت پر ہے۔ جب تک اس طالب علم کی زندگی باقی تھی تو وہ دوسری منزل سے گرا تو اسے چوٹ تک نہیں لگی بلکہ بیدار تک نہ ہوا، اور جب اس کی موت کا وقت آیا تو چارپائی سے فرش پر گرنے سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ بے شک اللہ ہی قادر ہے۔ اگلی کہانی الہام تکوینی۔ کتاب حیات الحیوان میں مرقوم ہے سانپ کا گوشت اونٹ کی پسندیدہ غذا ہے اور اسے سانپ کے گوشت کا بے حد اشتیاق رہتا ہے۔ گرمیوں میں اونٹ صحراؤں اور جھاڑیوں میں سانپ کی تلاش میں نکلتا ہے، اور جیسے ہی اسے سانپ دکھائی دیتا ہے وہ اسے کھانا شروع کر دیتا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ کھانے کی ابتدا اس کی دم سے کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اسے پورا کھا جاتا ہے۔ سانپ کا گوشت سخت گرم ہوتا ہے۔ جب اونٹ اسے کھا لیتا ہے تو اسے سخت پیاس محسوس ہوتی ہے اور وہ پیاس بجھانے کے لیے پانی کے کسی تالاب پر جاتا ہے۔ اللہ نے تکوینی شکل میں اسے الہام کر رکھا ہے کہ اگر اس نے اس وقت پانی پیا تو سانپ کا زہر اس کے بدن میں پھیل جائے گا، لہٰذا وہ شدید پیاسا ہونے کے باوجود تالاب پر پہنچ کر بھی کچھ دیر کے لیے پانی نہیں پیتا، پھر وہ زور زور سے بلبلانے لگ جاتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی سخت مشکل میں مبتلا ہے اور کسی کو اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ اس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے پپوٹوں کے نیچے 2 چھوٹے چھوٹے گڑھے بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے آنسو آنکھوں سے نکل کر ان گڑھوں میں جمع ہوتے ہیں اور یوں سانپ کا سارا زہر آنسو بن کر اس کی آنکھوں سے باہر آ جاتا ہے۔ عقل مند ساربان اس گڑھے میں جمع شدہ پانی کو کسی صاف شیشی میں بھر لیتے ہیں۔ وہ زہریلا پانی سانپ اور بچھو کے کاٹنے کا تریاق ہوتا ہے۔ قارئین کرام، آپ نے اللہ کی قدرت ملاحظہ فرمائی۔ اس نے اپنی ایک مخلوق کو کس طرح سے تکوینی الہام کیا کہ وہ پانی پر پہنچ کر سخت پیاس کے باوجود بھی پانی نہ پیے اور زور زور سے بلبلائے اور آنسو بہائے تاکہ وہ بھی زہر کے اثرات سے بچ جائے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی وہ پانی تریاق کا کام دے۔ اگر اللہ کی طرف سے اسے تکوینی الہام نہ ہوتا تو اونٹ بیچارہ یہ سب کچھ کیسے کرتا؟ اگلی کہانی کا عنوان ہے ایک کتیا کی دانشمندی۔ میرے ایک صادق البہجہ دوست نے مجھ سے یہ واقعہ بیان کیا، آپ اسی کی زبانی سماعت فرمائیے۔ چند سال قبل سرما میں شدید سردی پڑی۔ میں روزانہ اپنی دکان میں آ کر بیٹھتا تھا۔ سردی بہت شدید تھی اور یک بستہ ہوائیں چل رہی تھیں۔ میری دکان کے سامنے ایک پرانا مکان تھا جو کہ مدت سے خالی پڑا تھا۔ اس کی دیواریں جھک چکی تھیں اور اس کی چھت بھی گرنے ہی والی تھی۔
اس خالی مکان میں ایک کتیا نے بسیرا کر رکھا تھا جہاں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے پلوں سمیت رہتی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے، میں اپنی دکان میں بیٹھا تھا۔ سردی سے بچنے کے لیے میں نے کوئلوں کی انگیٹھی سلگائی ہوئی تھی اور آگ تاپ رہا تھا۔ گاہک کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ میں اپنے سامنے والے مکان کو دیکھ رہا تھا جہاں کتیا نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ پھر اچانک میں نے دیکھا اس کتیا نے اپنے منہ میں ایک ایک پلے کو اٹھانا شروع کیا اور باری باری تمام پلوں کو وہاں سے نکال کر فٹ پاتھ پر لٹا دیا۔ جیسے ہی وہ آخری پلے کو لے کر ویران مکان سے نکلی تو زوردار دھماکہ ہوا اور چھت زمین پر آ گری۔ وہ پرانا مکان چند ہی لمحات میں ملبے کی ڈھیر میں تبدیل ہو گیا، لیکن کتیا اور اس کے تمام پلے محفوظ رہے۔ قارئین، خدا را سوچئے کہ ایک کتیا کو کس نے بتایا کہ چھت گرنے والی ہے۔ وہ اپنے پلوں کو یہاں سے فوراً باہر نکال لائی۔ یہ سب کچھ خدا کی طرف سے تکوینی الہام ہے جو وہ اپنی مخلوق کو کرتا رہتا ہے۔ اب اس کتاب یعنی کشکول کی فصل دوم ہے۔ پہلی فصل میں ہم نے توحید کے متعلق تمام کہانیاں آپ کے سماعتوں کی نظر کی۔ اب فصل دوم میں نبوت کے متعلق کہانیاں ہیں، آپ سماعت فرمائیے۔ پہلی کہانی کا عنوان ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے چند گوشے۔ کتاب مکارم الاخلاق میں مرقوم ہے کہ انس بن مالک نے کہا، میں نے مسلسل 9 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا۔ آپ کے گھر میں ایک بکری تھی جسے وہ دھوتا تھا۔ حضرت اور اس کے اہل خانہ جو کی روٹی کھاتے تھے۔ آپ کی غذا عام طور پر جو کی روٹی اور دودھ پر مشتمل ہوتی تھی۔ بعض اوقات روٹی کھجور کے ساتھ تناول کرتے اور جب کھجوریں بھی میسر نہ ہوتیں تو آپ نمک کے ساتھ روٹی کھاتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، رسول خدا کی زندگی میں دنیا ہمارے لیے بڑی سخت اور ترش رہی، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو دنیا بارش کی طرح ہم پر برسنے لگی۔ بہار الانوار میں مرقوم ہے، پیغمبر اکرم کی خدمت میں ایک کپڑا پیش کیا گیا جس کا طول 14 میٹر تھا اور اسے دوہرا کر کے آپ کے لیے گدے کے طور پر بچھایا گیا۔ جب آپ نماز کے لیے مسجد جاتے تو اسے ساتھ لے جاتے اور جا نماز کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ زندگی کے آخری سالوں میں تن ناظرین کمزور ہو گیا تھا۔ آپ کی ایک زوجہ نے اس کپڑے کی 4 تہیں بنائی اور آپ کے لیے گدا بنا کر بچھا دیا۔ آپ نے اس پر آرام کیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا، بچھونا نرم تھا، اس کی وجہ سے میری نماز نہیں ہو سکی۔ پھر آپ نے فرمایا، اس کی ایک ہی تہ بنا کر بچھایا جائے۔ غزالی نے ایک تاجر کا یہ قول نقل کیا، چاہیے تو یہ تھا کہ رسول خدا کا کچا مکان اصلی حالت پر باقی رہنے دیا گیا ہوتا تاکہ آنے والی نسلوں کو معلوم ہوتا کہ ان کی رسول نے کتنی زاہدانہ زندگی بسر کی تھی۔ لطف یہ ہے کہ آپ نے اس وقت کچے مکان میں زندگی بسر کی تھی جب پورا جزیرۃ العرب آپ کے زیر تسلط تھا اور پورے عرب کی دولت سمٹ کر آپ کے پاس پہنچ رہی تھی۔ اگر آپ چاہتے تو سونے اور چاندی سے بھی اپنا مکان تعمیر کر سکتے تھے، لیکن آپ ہمیشہ کہا کرتے تھے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی امت کے غریب ترین افراد کی طرح سے زندہ رہوں اور ان کی طرح سے مروں۔ ناسخ التواریخ کے مؤلف رقم طراز ہیں۔ زندگی کے آخری لمحات میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو بلایا، انہیں ایک تھیلی دی جس میں کچھ درہم تھے اور فرمایا، یہ لے جاؤ اور غریبوں میں تقسیم کر دو۔ پھر آپ نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا، محمد، اگر یہ مال اپنے پاس رکھ کر مر گیا ہوتا تو خدا کو کیا جواب دے گا؟ قارئین، یہ منہاج رسول اور سیرت پیغمبر ہے۔
آپ نے لوگوں سے کوئی اجر طلب نہیں کیا، آپ صرف یہ چاہتے تھے کہ جس طرح سے آپ کو ہدایت ملی ہے باقی لوگوں کو بھی کسی طرح سے یہ ہدایت نصیب ہو جائے۔ آپ کی شخصیت اس لائق ہے کہ اسے پوری انسانیت کے لیے اسوۂ حسنہ قرار دیا جائے۔ تمام انسانوں کی رہنمائی آپ کی ذات سے وابستہ ہے۔ بے شک۔ اگلی کہانی، پاپائے اعظم کا اعتراف۔ اس بات سے اکثر لوگ واقف ہیں کہ مرحوم فخر الاسلام پہلے مشہور عیسائی پادری تھے۔ ایک طویل عرصے بعد انہیں دین اسلام کی حقانیت کا پتہ چلا تھا۔ آپ چونکہ ایک آزاد ذہن کے انسان تھے، لہٰذا جیسے ہی اسلام کی صداقت کا یقین ہوا تو انہوں نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اسلام قبول کر لیا۔ پھر آپ نے عیسائی عقائد اور یہودی خرافات کے خلاف بہت سی کتابیں تالیف کیں۔ انہوں نے اپنے قبول اسلام کی داستان بیان کرتے ہوئے ایک دن یہ کہا، میں اپنے وطن امریکہ میں رہائش پذیر تھا۔ میری پیدائش ایک دینی گھرانے میں ہوئی تھی۔ میرے آبا و اجداد دین مسیح کے عالم تھے۔ ان میں سے کچھ راہب اور کچھ قسیس تھے۔ مجھے بچپن سے ہی مذہبی تعلیم کا بے حد شوق تھا، اسی لیے میرے بزرگوں نے جی بھر کر مجھے مذہبی تعلیم دی اور میں رفتہ رفتہ علمی مدارج طے کرتا ہوا، یہاں تک کہ میں پاپائے اعظم کے درس میں داخلہ لینے کے قابل ہو گیا۔ چنانچہ میں نے ان کے حلقہ درس میں داخلہ لیا۔ وہاں میرے علاوہ 400 دوسرے طالب علم بھی تھے جو علم سے مستفید ہو رہے تھے۔ خدا نے مجھے زرخیز ذہن دیا تھا۔ چند ہی دنوں میں باقی تمام طالب علم مجھ پر رشک کرنے لگے۔ پاپا اعظم مجھ پر خصوصی شفقت کرنے لگے اور تمام طلباء میں سے مجھے ان سے زیادہ قرب حاصل ہونے کا شرف حاصل ہو گیا۔ تمام طلباء میں سے واحد طالب علم میں ہی تھا جسے پاپا اعظم کے ذاتی کمرے میں جانے کی اجازت تھی۔ ایک دن میں پڑھنے کے لیے گیا، لیکن اس دن پاپا اعظم پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے۔ ان کے ملازم نے آ کر کہا، پاپا بیمار ہیں اور آج وہ پڑھانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد طلباء مختلف مذہبی موضوعات پر بحث کرنے لگے۔ اتفاق سے اس دن لفظ فراقلیت پر بحث شروع ہوئی۔ آخر انجیل مقدس کے اس لفظ کا کیا مفہوم ہے؟ ہر ایک نے اپنی اپنی رائے پیش کی اور میں نے بھی اپنی رائے پیش کی۔ پھر میں نے بہتر سمجھا کہ مجھے پاپا کی خدمت میں جانا چاہیے۔ جب میں ان کے مخصوص کمرے میں داخل ہوا تو پاپا بستر پہ لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ پڑھنے کے لیے آیا تھا لیکن آپ تشریف نہ لا سکے، اسی لیے میں نے چاہا کہ آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرتا جاؤں۔ پاپا نے کہا، کیا آج طلباء نے کسی موضوع پر بحث کی تھی؟ میں نے کہا، جی ہاں، آج ہم نے انجیل مقدس کے لفظ فراقلیت پر بحث کی تھی۔ اکثر طالب علم کا خیال تھا کہ اس کے معنی ہیں تسلی دینے والا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا، میں جا رہا ہوں اور میرے بعد فراقلیت آئے گا۔ یہ سن کر پاپا اعظم نے کہا، کسی کو بھی لفظ فراقلیت کا مفہوم معلوم نہیں ہے۔ میں نے ان سے اصرار کیا کہ آپ مجھے اس لفظ کے حقیقی معنی سے آگاہ کریں، کیونکہ مجھے حقیقت کی تلاش کی تڑپ رہتی ہے، مگر میں نے جتنا اصرار کیا پاپا نے اس سے اتنا گریز کیا۔ جب میرا اصرار حد سے زیادہ بڑھا تو انہوں نے کہا، ہمیں اس لفظ کے حقیقی مفہوم پر زیادہ توجہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے حقیقی مفہوم کا واضح کرنا ہماری مصلحتوں کے خلاف ہے۔ اس میں صرف میرا تمہارا نقصان نہیں، ہم سب کا نقصان ہے۔ جب میں نے سنا تو میں نے مزید اصرار کیا کہ مجھے اس کا حقیقی مفہوم بتائیں، اور آخر کار میں اپنے جذبہ تجسس سے مجبور ہو کر انہیں قسم دی۔ جب پاپا اعظم نے میرے شدید اصرار کو دیکھا تو انہوں نے کہا، میں ایک شرط پر اس کا حقیقی مفہوم تمہیں بتاؤں گا کہ تم میرے ساتھ یہ وعدہ کرو کہ میری زندگی میں وہ میرے اور تمہارے درمیان راز رہے گا۔ میں نے کہا، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ اس کے بعد پاپا نے مجھ سے کہا، یہ چابی اٹھاؤ اور فلاں الماری کھولو۔
اس الماری میں تمہیں ایک صندوق دکھائی دے گا، اسے کھولو، اس صندوق میں تمہیں سریانی زبان میں لکھی ہوئی ایک کتاب دکھائی دے گی جو کہ آج سے ہزاروں سال پہلے کی تالیف ہے۔ میں نے استاد کے حکم کی تعمیل کی اور وہ کتاب اٹھا کر ان کے پاس حاضر ہوا۔ پاپا اعظم نے فرمایا، کتاب کا فلاں صفحہ کھولو۔ جب میں نے وہ صفحہ کھولا تو اس میں لفظ فراقلیط کا ترجمہ لکھا ہوا تھا اور کتاب کی عبارت یہ تھی کہ فراقلیط سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ پاپا اعظم نے کہا، یہ وہی محمد ہیں جن کی نبوت کو مسلمان تسلیم کرتے ہیں۔ میں نے کہا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مسلمان سچے ہیں؟ پاپا نے کہا، جی ہاں۔ میں نے کہا، اگر یہ بات ہے تو آپ حق کا کھل کر اعلان کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا، عزیزم، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ راز مجھے زندگی کے آخری حصے میں ہی معلوم ہوا ہے، اور اگر میں نے یہ راز فاش کر دیا تو حکومت مجھے قتل کر دے گی، اور اگر میں نے مسلمان کے پاس بھی جا کر پناہ لی تو وہ بھی حکومت کے وسائل اتنے زیادہ ہیں کہ وہ مجھے وہاں پر بھی تلاش کر کے مار ڈالے گی۔ اسی لیے میری مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ میں خاموش رہوں، لیکن تم ابھی جوان ہو اور یہاں سے بھاگ کر کہیں بھی جا سکتے ہو۔ میں نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور وہاں سے چلا آیا۔ پھر میں نے رخت سفر باندھا اور شام چلا آیا، جہاں اللہ کی مہربانی میرے شامل حال رہی۔ میری ملاقات ایک شیعہ عالم دین سے ہوئی۔ میں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ پھر میں نے صرف، نحو، منطق اور معنی کی تعلیم حاصل کی اور وہاں سے نجف اشرف چلا گیا۔ وہاں سید محمد کاظم یزدی اور آخوند خراسانی کے حلقہ درس میں شامل ہوا اور وہاں رہ کر درجہ اجتہاد حاصل کیا۔ اس کے بعد امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ اطہر کی زیارت کے لیے مشہد گیا اور مشہد سے تہران آیا تو معلوم ہوا کہ مسیحی علماء نے اسلام کی مخالفت میں بہت سی کتابیں تالیف کی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کتابوں کو تردید کی توفیق عنایت فرمائی۔ مرحوم فخر الاسلام نے مسیحی عقائد کی تردید میں 20 کتابیں تالیف کی تھیں۔ ان کا اسلوب تحریر نہایت شائستہ اور عالمانہ تھا۔ ان جیسے افراد کا اسلام قبول کرنا قدرت کی طرف سے دین اسلام کی نصرت کا واضح ثبوت ہے۔ انہوں نے دین اسلام کا بڑی خوبصورتی سے دفاع کیا اور یہود و نصارہ کے عقائد کی علمی تردید کی۔ اگلی کہانی جو ہے اس کا عنوان ہے تواضع نبی کے چند نمونے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا۔ ان کے پاس کھانے کے لیے ایک بکری تھی۔ صحابہ میں سے ایک نے کہا، میں اسے ذبح کروں گا۔ دوسرے نے کہا، میں اس کی کھال اتاروں گا۔ تیسرے نے کہا، میں اس کا سالن تیار کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں لکڑیاں اکٹھی کروں گا اور آگ جلاؤں گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہرگز تکلیف نہ کریں، ہم خود ایندھن جمع کریں گے اور آگ جلائیں گے۔ آپ آرام سے بیٹھے رہیں اور تمام کام ہم پر چھوڑ دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم پر اپنے لیے کوئی برتری اور فوقیت پیدا نہیں کرنا چاہتا اور میں کسی پر بوجھ بننا پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو وہ بندہ ناپسند ہے جو دوسروں پر بوجھ بنا ہوا ہو۔ اہل مدینہ کی عادت تھی کہ وہ روزانہ نماز فجر کے بعد اپنے برتنوں میں پانی بھر کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لاتے تھے اور آپ اس پر اپنا ہاتھ ڈبوتے تھے۔ صحابہ اس پانی کو متبرک سمجھ کر اپنے گھروں میں لے جاتے تھے۔ جب شدید سردی ہوتی تھی اور پانی برف کی طرح سے ٹھنڈا ہوتا تھا، اس وقت بھی لوگ پانی بھر کر آپ کے پاس آتے تھے، لیکن آپ نے کبھی کسی کو یہ کہہ کر واپس نہیں کیا تھا کہ پانی بڑا ٹھنڈا ہے، لہٰذا تم اپنا برتن واپس لے جاؤ۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حذیفہ یمانی مدینے سے باہر گئے
اور انہوں نے نہانے کا ارادہ کیا۔ حذیفہ نے ایک کپڑا تان کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پردہ بنایا اور اس پردے کی اوٹ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا۔ جب آپ غسل کر چکے تو آپ نے وہی کپڑا پکڑا اور اسے تان کر فرمایا، حذیفہ اب تم نہاؤ، میں تمہارے لیے پردہ بناؤں گا۔ حذیفہ نے بہت ہی معذرت کی اور کہا، آپ پر میرے والدین قربان جائیں، آپ زحمت نہ کریں۔ لیکن ان کی معذرت کے باوجود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رفیق سفر کی خدمت پر اصرار کرتے ہوئے فرمایا، جب دو شخص رفیق سفر ہوں تو ان میں سے ایک اللہ کو بہت زیادہ پیارا ہوتا ہے، جو اپنے ذاتی سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کی خدمت کرتا ہے۔ روایات میں مذکور ہے کہ ایک کنیز نے رسول خدا سے عرض کی، میرے مالک مجھ سے بدسلوکی سے پیش آتا ہے، لہٰذا آپ میرے ساتھ چلیں اور اس سے کہیں کہ وہ مجھ سے بدسلوکی کا رویہ نہ رکھے۔ آپ نے کنیز کو ساتھ لیا اور اس کے مالک کے دروازے پر گئے۔ جب اس نے اپنی کنیز پر نبی اللہ کا یہ لطف و کرم دیکھا کہ وہ اس کی سفارش کر رہے ہیں تو اس کنیز کو راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان جماعت کی خدمت کرے تو جماعت میں جتنے افراد ہوں گے ان کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں خادم عطا کرے گا۔ اگلی کہانی ہے 4000 معجزات۔ بعض علماء نے حضرت کے معجزات کی تعداد 4000 بیان کی ہے۔ ان میں سے کچھ معجزات غزوات کے وقت بھی ظہور پذیر ہوئے۔ مثلاً جنگ کے دوران اگر کسی مسلمان فوجی کا کوئی عضو کٹ جاتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، آپ اس کے کٹے ہوئے حصے کو باقی حصے کے ساتھ ملا کر لعاب دہن لگاتے تو وہ فوراً جڑ جاتا تھا اور زخم کا نشان تک بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ جنگ بدر میں معاذ بن جبل نے ابو جہل سے جنگ کی۔ ابو جہل نے معاذ کے پاؤں پر تلوار ماری جس سے اس کا پاؤں کٹ گیا۔ صحابہ کرام نے انہیں میدان جنگ سے زخمی حالت میں اٹھا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا۔ اس وقت درد کی شدت سے کرا رہے تھے۔ حضرت نے ان کے پاؤں کا جھولتا ہوا حصہ دوسرے حصے کے ساتھ ملایا اور لعاب دہن لگا کر اوپر پٹی باندھ دی۔ کچھ دیر بعد صحابہ نے ان کی پٹی کھولی تو ان کی پنڈلی بالکل ٹھیک تھی اور اس زخم کا نشان تک دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جنگ خیبر کے قلعوں کو فتح کرنا مسلمانوں کے لیے چیلنج بن چکا تھا۔ مسلمان جب بھی حملہ کرتے تو یہودی سخت مقابلہ کرتے اور اسلامی لشکر کا ناکام ہو کر واپس آ جاتا تھا۔ ایک قلعے کے پہلوان کا نام مرحب تھا، بڑا طاقتور پہلوان تھا۔ جب وہ مسلمانوں کے مقابلے پر آتا تو مسلمان اس کے سامنے ٹھہر نہ پاتے تھے۔ رسول خدا نے اعلان کیا، کل میں علم اس مرد کو دوں گا جو خدا اور اس کے رسول کا محبوب ہوگا اور خدا اور اس کے رسول اس کے محبوب ہوں گے۔ وہ جم کر حملہ کرنے والا ہوگا، بھاگنے والا نہ ہوگا۔ اللہ اس کے ہاتھوں پر اپنی مدد نازل کرے گا۔ صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا، علی کہاں ہیں؟ صحابہ نے عرض کی، ان کی آنکھوں میں آشوب ہے جس سے وہ صاحب فراش ہیں۔ آپ نے فرمایا، انہیں یہاں لاؤ۔ امیر المومنین علیہ السلام کو حضرت کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ نے اپنی انگلی سے تھوڑا سا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا تو وہ فوراً تندرست ہو گئے اور یہودیوں سے جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ امیر المومنین نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ آپ نے یہودی لشکر کو تہس نہس کر دیا اور ان کے قلعے کے مضبوط دروازے کو اکھاڑ ڈالا اور ان کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ حضرت علی علیہ السلام کا اپنا بیان ہے، اس کے بعد پوری زندگی میری آنکھیں کبھی خراب نہ ہوئیں۔ اگلی کہانی ہے میزبان کے بچے۔ ایک صحابی کو رسول خدا کی دعوت کا اشتیاق ہوا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، میں رسول خدا کو اپنے گھر دعوت دینا چاہتا ہوں۔
یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے۔ بیوی نے کہا ضرور دعوت دیں۔ صحابی نے چھری اٹھائی اور ایک بھیڑ ذبح کی۔ بیوی کھانا پکانے میں مشغول ہو گئی اور صحابی حضرت کو لینے کے لیے مسجد نبوی کی طرف چلا گیا۔ صحابی کے 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے تھے۔ ایک بیٹے نے باپ کو بھیڑ ذبح کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ باپ کے جانے کے بعد اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کاش تو ہوتا تو دیکھتا کہ ابو نے بھیڑ کیسے ذبح کی تھی، کیا میں تجھے بتاؤں؟ چھوٹے بھائی نے جواب دیا ہاں ہاں ضرور دکھاؤ۔ بڑے بھائی نے چھری اٹھائی اور چھوٹے بھائی کی گردن پر چھری چلا دی اور اس کی گردن کاٹ دی۔ جب بچے کی چیخیں ماں کے کانوں میں پڑی تو اس نے بیٹے کو ڈانٹ کر کہا تو نے کیا کر دیا؟ بڑا بیٹا ماں کی مار سے بچنے کے لیے چھت پر دوڑا لیکن چھت سے گر کر مر گیا۔ جب ماں نے دونوں بچوں کی لاشیں دیکھی تو منہ پیٹ کر رہ گئی، مگر اس نے اتنے بڑے صدمے کے باوجود حضرت کا کھانا پکانے میں کوئی کوتاہی نہ کی۔ اس نے بچوں کی لاشیں اٹھائیں اور دوسرے کمرے میں انہیں رکھ کر ان پر کپڑا ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد اس کا شوہر حبیب خدا کو اپنے ساتھ لے کر آیا۔ آپ ایک کمرے میں بیٹھے۔ بیوی نے اپنے شوہر کو بلا کر سارا ماجرا سنایا اور اس سے کہا کہ دل پر قابو رکھنا اور نبی اکرم کی دعوت میں کوئی خلل نہ واقع ہونے دینا۔ صحابی نے حضرت کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ ابھی آپ نے لقمہ توڑا تھا کہ جبرائیل امین آپ پر نازل ہوئے اور کہا آپ اپنے میزبان سے کہیں کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تیرے بیٹے یہاں آ کر نہ بیٹھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میزبان سے فرمایا اپنے دونوں بیٹوں کو بھی یہاں بلا لو۔ میزبان نے کہا یا رسول اللہ دونوں بچے ہیں، وہ کھیلنے کودنے کے لیے باہر گئے ہیں، وہ پتہ نہیں کب واپس آئیں گے، آپ بسم اللہ کریں اور کھانا کھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ناممکن ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے بیٹے مر چکے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے جنازے یہاں لے کے آؤ۔ صحابی اٹھا اور دونوں بیٹوں کے جنازے لے آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا پڑھی اور خدا سے ان کی زندگی کی درخواست کی۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور بچے زندہ ہو گئے اور اٹھ بیٹھے۔ آپ نے انہیں دسترخوان پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ بچوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ سبحان اللہ۔